دوستو آج ہم پڑھیں گے بعض اہم اصناف سخن۔ تو کل ہم نے 20 سوال حل کیے تھے۔ آج کچھ نئے مضامین آپ کے سامنے لے کر میں پیش ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے پڑھتے ہیں غزل۔ غزل کیا ہے؟ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس صنف کی ابتدا عربی ہی سے ہوئی ہے۔ عام طور پر امتحانات میں یہ سوال آتا ہے کہ غزل کی ابتدا کس صنف سے ہوئی ہے؟ تو اس صنف کی ابتدا عربی سے ہوئی ہے۔ اور غزل کے موضوع کیا ہے؟ تو غزل کا موضوع حسن و عشق کے معاملات ہیں، مگر اب دھیرے دھیرے غزل کے اندر ہر طرح کے موضوعات کو شامل کیا جانے لگا اور ہر طرح کے موضوعات کے اظہار کا وسیلہ بن چکا ہے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے قافیہ اور ردیف والے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بقیہ تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ آئیے ہم غزل کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ غزل کے اشعار میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور منفرد ہوتا ہے، اور ہر شعر میں پوری بات مکمل طور پر کہہ دی جاتی ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ غزل ایک داخلی صنف سخن ہے، اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ترنم اور نغمگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آئیے کچھ تنقید نگاروں کے اقوال جو غزل کے سلسلے میں اہمیت کے حامل ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ عام طور پر امتحانات میں یہ سوال آتا ہے کہ نیم وحشی صنف سخن غزل کو کس نے قرار دیا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ دوسرے ادیب ہیں عظمت اللہ خان۔ انہوں نے کہا غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ اگر سوال آ جائے آپ کے سامنے کہ عظمت اللہ خان نے غزل کو کیا کہا، تو آپ جواب دیں گے عظمت اللہ خان نے کہا کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ یہ رہے کچھ اہم چیزیں غزل کے متعلق۔ آگے ہم قصیدہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو قصیدہ ایک ایسا لفظ ہے جو خود مشتق ہے لفظ قصد سے۔ مشتق کا مطلب نکلا ہوا۔ قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ قصد سے، اور قصد کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کے۔ چونکہ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی کی تعریف، کسی کی مدح کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے قصیدہ کے معنی مغز غلیظ یا گاڑھا گودا بتلائے ہیں۔ تو اگر امتحانات میں آپ کے پرچوں میں اس طرح کے سوال آئیں کہ لفظ قصیدہ کس سے مشتق ہے، تو آپ کہیں گے قصد سے۔ معنی پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے ارادہ، اور اگر آپشن میں ارادہ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ مغز غلیظ یا گاڑھا گودا ہے یا نہیں۔ اگر مغز غلیظ ہے تو اس پر آپ اپنا صحیح جواب نشان زد کر سکتے ہیں۔ غزل ہی کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور قصیدہ کے بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا ہے، صرف مطلع میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ قصیدہ میں کئی مطلع درمیان میں آ سکتے ہیں، اور مقطع کا استعمال
شاعر قصیدہ میں کہیں بھی کر سکتا ہے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں۔ اس کے آخری شعر میں، غزل کے آخری شعر میں شاعر مقطع میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن مقطع کا استعمال قصیدہ کے اندر شاعر کہیں بھی کر سکتا ہے۔ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور عام طور پر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں کہ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کون کون ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی میں سب سے پہلے تشبیب ہے، اور دوسرے نمبر پر گریز ہے، تیسرے نمبر پر مدح ہے، اور چوتھے نمبر پر دعا اور عرض مدعا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہے: تشبیب، گریز، مدح، دعا اور عرض مدعا۔ آگے ہم قصیدہ کے اقسام پر گفتگو کرتے ہیں۔ قصیدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تمہیدیہ اور ایک ہے خطابیہ۔ تو قصیدہ کے اگر آپ سے اقسام پوچھے جائیں تو آپ بلا جھجک کہیں گے قصیدہ کی دو قسمیں ہیں، قصیدہ تمہیدیہ، قصیدہ خطابیہ۔ تو قصیدہ تمہیدیہ کیا ہے؟ وہ قصیدہ جو تمہید یعنی تشبیب سے شروع ہوتا ہے اسے ہم قصیدہ تمہیدیہ کہتے ہیں یا تمہیدی قصیدہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آئی ہوگی کہ تمہید، تشبیب کے ہم معنی لفظ ہیں۔ تو دوسری قسم ہے خطابیہ۔ خطابیہ کون سا قصیدہ کہلاتا ہے؟ وہ قصیدہ جو بغیر تمہید کے براہ راست مدح سے شروع ہو جائے اسے ہم قصیدہ خطابیہ کہتے ہیں، یعنی اس قصیدے میں تشبیب نہیں ہوتا ہے، گریز نہیں ہوتا ہے، بلکہ براہ راست شاعر مدح سے جو ہے اپنے ممدوح کی مدح سرائی شروع کرتا ہے، دعا اور عرض مدعا پر اپنے قصیدے کو ختم کر دیتا ہے، جو ہے قصیدہ خطابیہ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مرثیہ کے بارے میں۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ لفظ رثاء سے مشتق ہے، را، سا، الف اور حمزہ، رثاء، جس کے معنی ہے رونے اور آہ و بکا کرنے کے۔ یہ عربی لفظ ہے، اور مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ کسی کی موت پر غم کا اظہار جب کسی نظم میں کیا جاتا ہے تو اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں، اور کربلا کا تذکرہ جس نظم میں کیا گیا ہے اس کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین کی شہادت پر پیش کی جانے والی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں، اور جب عام طور پر لفظ مرثیہ بولا جاتا ہے تو اس سے کربلائی مرثیہ ہی مراد ہوتا ہے، شخصی مرثیہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرثیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شخصی مرثیہ اور ایک کربلائی مرثیہ۔ آخر میں ہم مرثیہ کے اجزاء ترکیبی پر گفتگو کرتے ہیں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں۔ پہلا ہے چہرہ۔ عام طور پر پوچھا جاتا ہے امتحانات میں کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کون کون ہیں، یا یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ مرثیہ کی ابتدا کس سے ہوتی ہے، چہرہ سے، سراپا سے، رخصت سے، آمد سے۔ اس طرح کے آپ کو معروضی سوال ملتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرثیہ کی ابتدا چہرہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا اجزاء ترکیبی میں دوسرا ہے سراپا، تیسرے نمبر پر ہے رخصت، چوتھے پر ہے آمد، اور 5ویں نمبر پر ہے رجز، 6 نمبر پر ہے جنگ، اور 7ویں نمبر پر ہے شہادت، اور 8واں نمبر آتا ہے بین کا۔ یہ کل 8 اجزاء ترکیبی سے مل کر مرثیہ کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ چہرہ، دوسرا کیا ہے؟ سراپا، اور آخری کیا ہے؟ بین۔ آپ کو
مرثیہ کے متعلق ایک اہم چیز ہم بتاتے ہیں کہ عام طور پر بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ امتحانات کے پرچوں میں اس طرح سے سوال آئے ہیں کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے؟ تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ کس نے؟ میر ضمیر نے۔ ایک سوال اور آتا ہے کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے، لیکن مرثیے کو مسدس کی حیثیت کس نے عطا کی؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرثیہ کو مسدس کی حیثیت سودا نے عطا کی۔ ٹریجڈی اور رزمیہ کے عناصر اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ٹریجڈی اور رزمیہ کے عناصر مرثیہ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، واقعہ نگاری مرثیہ کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ آپ ہمارے احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے دوستوں کے پاس بھیج بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سیٹیٹ کی اردو کلاس لے کر 17 فروری سے حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو بتا دیجئے اور ہمارے چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کیجئے اور فائدہ حاصل کیجئے۔ السلام علیکم۔